السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید کرتا ہوں تمام احباب خیر و عافیت سے ہوں گے۔ جیسا کہ آپ حضرات کو معلوم ہے کہ ماشاءاللہ عید الاضحیٰ کے اندر تقریباً 3 سے 4 دن باقی ہیں آنے میں۔ عید قربان الحمدللہ، عید قربان کے موقع پہ ہر شخص الحمدللہ قربانی کرتا ہے، اللہ پاک قبول فرمائے۔ اس کے اندر زیادہ سے زیادہ گوشت کھایا جاتا ہے، ہر ڈش کے اندر گوشت ہوتا ہے۔ چاول ہے تو گوشت ہے، سبزی ہے تو گوشت ہے، دال ہے تو گوشت ہے، کوفتہ ہے، بریانی ہے، باربیکیو وغیرہ ہے، ٹھیک ہے جی۔ اور بھی کافی ڈشز میں گوشت، ہر ڈش میں گوشت پڑتا ہے، ڈلتا ہے۔ تو کافی حضرات اس میں شکایت کرتے ہیں کہ سب کو ایسا فارمولہ بتایا جائے جس سے گوشت کھائیں اور جناب ساتھ میں ایسی کوئی چیز استعمال کی جائے گوشت فوراً ہضم ہو جائے، تو میدے پہ بوجھ بھی نہ رہے، قبض بھی نہ رہے۔ بعض گوشت قبض کر دیتا ہے زیادہ۔ ان حضرات کے لیے 2 فارمولے لے کے حاضر ہوا ہوں۔ ایک تو چٹنی کا نسخہ ہے، کمال کا نسخہ ہے، الحمدللہ ہمارے گھروں میں ہر سال بنتا ہے۔ دوسرا نسخہ ہے حاجم اللہ کا، صفوف کا، ہضم کا، صفوف ہاضم کا۔ گوشت کھائیں، منٹوں میں جناب ہضم کریں۔ سب سے پہلے چٹنی کا نسخہ آپ نوٹ فرما لیں۔ آپ نے ایسا کرنا ہے جی، 1 پاؤ املی لینی ہے، آدھا پاؤ آلو بخارا، آدھا پاؤ خوبانی خشک، کشتا سلفر بھی بولتے ہیں، پنساریوں سے مل جاتا ہے آسانی سے، ٹھیک ہے جی۔ 1 پاؤ املی، آدھا پاؤ آلو بخارا، آدھا پاؤ خوبانی، اس کے اندر آپ نے آدھا پاؤ ڈالنا انار دانہ۔ تمام اجزاء کو، املی، آلو بخارا، خوبانی اور انار دانہ، اس میں آپ نے 1 کلو پانی میں اس کو ڈال کے اچھے سے مل کے الگ الگ گٹلی کر دینی۔ املی کے، آلو بخارا تو الگ الگ ہی ہوتا ہے۔ کشتا سلفر یعنی کہ خوبانی کو صاف کر لینا، اناردانے کو صاف کر لینا، 1 کلو پانی میں بھگو دینا ہے۔ 1 کلو پانی میں بھگونے کے بعد یعنی کہ رات کو بھگو دیں، صبح کو اچھے سے ہاتھوں سے ملیں، اتنا ملیں کہ اس کی جو گٹلی ہے اور گدا ہے وہ الگ الگ ہو جائے، اناردانہ پھول کے موٹا ہو جائے گا۔ اچھا، اس کے بعد اناردانہ کو بھی ہاتھوں سے مل لیں، ایک ایک دانے کو، اس کی گٹلی، اس کا دبائیں گے، اس کا گدا، اس کا جو پلپ ہوتا ہے وہ اتر جائے گا، گٹلی پھینک دیں، اس کا جو اندر بیج ہوتا ہے۔ اچھا، اس کے بعد آپ نے آدھا کلو پانی الگ سے چولہے پر رکھ لینا ہے، الگ سے دیگچی میں، الگ برتن میں۔ اس کے اندر آپ نے آدھا کلو چینی ڈال کے اس کی چاشنی بنا لینی ہے۔ پانی کم لگے تھوڑا سا اور ایڈ کر لیں، ٹھیک ہے جی۔ آدھا کلو کے حساب سے آدھا کلو چینی کافی ہوتی ہے۔ جب ہلکا سا قوام گاڑھا ہو جائے اس کو نیچے اتار لیں، اس میں 1 آدھا لیمو نچوڑ دیں اس چاشنی کے اندر جو آپ نے چینی اور پانی کے قوام تیار کیا۔ اچھا، اس کو نیچے اتار دیں، ٹھنڈا ہونے دیں۔ اس کے بعد یہ جو آپ نے پلپ ہاتھ سے کیا ہے، گٹلیاں الگ کی ہیں، پلپ الگ کیا ہے، املی، آلو بخارا، خوبانی اور جناب اناردانہ کا، اس کو آپ نے چولہے پہ رکھ دینا ہے۔ اس کے اندر آدھا کلو پانی اور ایڈ کریں، ٹوٹل 2 کلو پانی استعمال ہوگا۔ 1 کلو جو رات کو آپ نے چیزیں بھگونی ہے وہ، آدھا کلو جو بعد میں ایڈ کرنا ہے چینی کے اندر، قوام تیار ہو گیا، چاشنی بن گئی، وہ ہو گیا، آدھا کلو رہ گیا، وہ اس کے اندر ڈال کے آپ نے ہلکی آنچ میں اس کو پکنے دینا ہے۔ تو ہلکی آنچ پہ 15 منٹ تقریباً ہلکی آنچ پہ پکتا رہے۔ جب دیکھیں آپ بالکل پک چکا ہے، اس کو نیچے اتاریں، ٹھنڈا کرنے کے بعد اس کو بلینڈر میں ڈال کے نا، جو جگ ہوتا ہے اس کو آپ شیک کر لیں۔ ٹھنڈا ہونے کے بعد گرم گرم ڈالنا، ربڑ اس کی جل جائے گی جو نیچے ہوتی ہے، وہ ایسے صحیح نہیں بنے گا۔ اس کے بعد یہ آپ کا شیک ہو جائے گا۔ شیک کو پھر آپ ایک الگ برتن لیں، اس میں ڈال کے ہلکی آنچ پہ اس کو پکائیں، ساتھ ساتھ جب یہ گرم ہو جائے ساتھ ساتھ چاشنی بھی گرم کے لیے رکھ دیں۔ ایک بڑا جو ہوتا ہے چمچ سالن والا، وہ ڈالتے جائیں، مکس کرتے جائیں، ٹھیک ہے جی۔ جو آدھا لیمو کا ٹکڑا بچا ہے وہ بعد میں اس میں نچوڑ دیں، اس میں وہ بیج وغیرہ نہ ہو، ٹھیک ہے جی۔ اس کے بعد آپ جناب والا اس کے اندر دادر مرچ لے لیں، 3 ٹیبل سپون، 1 چمچ زیرہ اس کا پاؤڈر کر لیں یا ثابت ڈال لیں، ٹھیک ہے جی۔ اور یہ جناب والا اس کے اندر حسب ذائقہ آپ نمک شمک بھی ایڈ کر سکتے ہیں۔ یہ آپ کی چٹنی تیار ہے جی، ٹھیک ہے جی۔ 1 کلو گوشت بھی اگر آپ کھائیں گے دسترخوان پہ بیٹھ کے، اس کے 4 سے 5 چمچ بڑے ٹیبل سپون لینے ہیں، ٹھیک ہے جی۔ ٹھنڈا کریں، اس کو فریج میں رکھیں، دسترخوان پہ پیش کریں ٹھنڈا ہونے کے بعد۔ 2 سے 3 چمچ اس کے لیے میں کہتا ہوں کمال زبردست قسم کا اس کا رزلٹ ہے۔ ٹیسٹ بھی بڑا خوبصورت، خوشبو بھی، ذائقہ بھی، اور یہ اپنا کام بھی کرے گی انشاءاللہ۔ منٹوں میں آپ کا گوشت ہضم ہو جائے گا، نہ قبض کرے گا، نہ خشکی کرے گا، نہ جناب والا یورک ایسڈ کولیسٹرول بڑھائے گا، کمال کی چیز ہے۔ اچھا جی، اس کے بعد اگر آپ اس کے اندر چاروں مغز وغیرہ خوبصورتی کے لیے ایڈ کرنا چاہتے ہیں وہ الگ بات ہے، ٹھیک ہے۔ یہ آپ کی چٹنی تیار ہو گئی ہے۔
ہر دسترخوان پہ رکھیں، ہر گوشت کھانے کے بعد اس کو کھائیں، 4 سے 5 چمچ 3 چمچ بھی لے سکتے ہیں، بچوں کو کھلائیں، خود بھی کھائیں۔ یہ ویڈیو زیادہ سے زیادہ دوست احباب کو شیئر کریں تاکہ ہر بندہ قربانی کا جو بابرکت گوشت ہے اس کو کھانے کے بعد جو مسائل پیدا ہوتے ہیں وہ مسائل سے بچے رہیں، اور ہر بندہ قربانی کا بابرکت گوشت بآسانی بلا جھجک استعمال کر سکے۔ امید ہے آپ کو یہ فارمولہ، یہ نسخہ پسند آئے گا۔ جو میں نے طریقہ بتایا ہے اس طریقے کے مطابق ہی بنائیں، انشاءاللہ آپ کو بڑا فائدہ ہوگا، یہ خراب نہیں ہوگا انشاءاللہ۔ اجازت دیجیے اپنے بھائی کو، جلد انشاءاللہ حاضر ہوں گے ایک نئی ویڈیو کے ساتھ۔ اگلی ویڈیو میں انشاءاللہ ہاضم کا نسخہ دیتا ہوں، چٹپٹا ہوگا، ہاجمولہ کی طرح مزیدار ہوگا، اور سکنٹوں کے اندر آپ کا جناب والا، منٹوں کے اندر آپ کا گوشت ہضم ہو جائے گا۔ کوئی پیپسی پینے کی ضرورت نہیں پڑے گی، اس کو آپ کھائیں گے انشاءاللہ آپ کا گوشت منٹوں میں ہضم ہو جائے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔